بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ رسول کو اور تمہیں اس جرم میں جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ ایسا نہ کرو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپ چھپا کر ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب کو میں بہتر جانتا ہوں۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بہک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کا جو پس منظر ہے وہ فتح مکہ سے پہلے کا زمانہ ہے، جب رسول اللہ جنگ کی تیاری فرما رہے تھے، مکہ پر حملے کے لیے اللہ کے حکم سے۔ مکہ والوں نے جو معاہدہ کیا تھا وہ پھر توڑ دیا انہوں نے، اور اللہ نے اپنے رسول کو جنگ کا حکم دیا۔ ایک صحابی ہے رسول اللہ کا جس کا نام ہے حاطب ابن ابی بلتعہ۔ اس صحابی کے بیوی بچے مکہ میں تھے، اور مکہ کے قریش نے، کفار نے ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا اور بڑا اچھا سلوک کیا۔ تو اس کے بیوی بچوں نے مدینہ اس کو خط لکھا اور اس میں قریش کی تعریف کی اور کہا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا۔ تو اب اس نے جواباً قریش کے نام ایک خفیہ خط لکھا، اور اس خط میں مدینہ کی جو سرگرمیاں تھیں اور تیاریاں تھیں رسول اللہ اور ان کے لشکر کی مکہ کے بارے میں، وہ خط میں لکھ کر خفیہ ایک عورت کو دے کر بھیجا کہ اسے مکہ پہنچا دو، گویا کہ اس نے احسان کا بدلہ احسان سے اپنی طرف سے اتارنے کی کوشش کی۔ یہ اس طرح کا انسان نہیں تھا جیسے منافق ہوتے ہیں، لیکن ان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے جاسوسی کی اور یہاں مدینہ کی رپورٹ جو تھی اس خط میں لکھ کے بھیجی۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور رسول اللہ کو خبر دی گئی کہ ایک عورت خط لے کے جا رہی ہے جس میں یہاں کی ساری باتیں لکھ کر دی گئی ہیں قریش مکہ کے لیے۔ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے افراد کو بھیجا کہ اس عورت کو گرفتار کریں اور وہ خط اس سے لے لیں۔ انہوں نے تعاقب کیا اور ایک مقام پر اس عورت کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ جو خط تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دے دو۔ وہ مکر گئی، اس نے کہا میرے پاس تو ایسا کوئی خط نہیں ہے، بھولی بان گئی۔ تو جب دیکھا کہ نئی بات نہیں مان رہی تو جناب امیر نے اس سے کہا کہ اگر تم نے وہ خط نہ دیا تو ابھی تمہاری گردن کاٹ کر اور تمہارا سر رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے جب یہ تیور دیکھے تو ڈر گئی، اور اپنے بالوں کے اندر سے اس نے وہ خط نکالا اور جناب امیر کو دیا، اور جناب امیر وہ لے کر واپس مدینہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس بندے کا سارا جو کیا دھرا تھا پول تھا وہ خدا کے حکم سے کھل گیا۔ تو یہ آیات نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ اور پھر اس کے آگے سارے اسباب ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں آگے جا کر بنیاد بتائی گئی ہے کہ
ایک اسلامی جو ملک ہے اس کی خارجہ پالیسی، فارن پالیسی غیر مسلموں کے ساتھ کن اصولوں پر، کن بنیادوں پر استوار ہوگی؟ آیا سب کافروں سے جنگ ہے یا نہیں؟ کچھ کافروں سے اچھا سلوک اور اچھے تعلقات بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اس حادثے کے نتیجے میں گویا کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، جس میں پھر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کافروں کی مختلف اقسام ہیں، کیٹیگریز ہیں، اور ہر ایک کو تم نے اس کے مطابق ڈیل کرنا۔ دشمن کو دشمن کی طرح، وہ دشمن کی اگر اس کا بس چل گیا تو وہ کوئی کمی نہیں کرے گا تمہارے ساتھ، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور وہ کفار کے جو دین کی وہ ہے کافر، لیکن اس دین کی وجہ سے انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کی، جنگ نہیں کی، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہوگا؟ اب دوبارہ اس آیت کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں تاکہ اس پس منظر کے ساتھ آپ سنیے۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، یہ جو خط لکھا تھا اس، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا وہ اس کا کفر کر چکے، انکار کر چکے، نہیں مانتے اس کو، اور وہ رسول کو، اور تم اس جرم میں جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر، اللہ پر ایمان لے آئے۔ خود اس حاتب کو بھی ہجرت کرنی پڑی، اس کو بھی نکال دیا تھا وہاں سے، بیوی بچے پیچھے رہ گئے، بس ان کے ساتھ انہوں نے کچھ اچھا سلوک کیا، شاید وہ بھی اپنے مطلب سے کیا ہو کہ کوئی ایسا کام لے سکے، ورنہ تو اکثر مسلمانوں کے مال لوٹ لیے، دکانیں لوٹ لی، کاروبار خراب کر دیے، سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا تھا انہوں نے۔ رسول اللہ کو بھی انہوں نے نکالا ہے، تمہیں بھی نکالا ہے، اور جرم تمہارا یہ ہے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے، اور کوئی جرم، خدا پر ایمان لانا، اسلام تمہاری دشمنی کا سبب بنا، ان کو دوست نہ بناؤ۔ اور یہ آج بھی یوں ہی ہے، دنیا کی وہ طاقتیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتی، دین اسلام کے دشمن ہیں، ہر آئے روز دین اسلام پر حملہ کرتے ہیں، رسول اللہ کی شخصیت پہ حملہ کرتے ہیں مختلف چالوں سے۔ جس کا بغض ظاہر ہے اسلام کے لیے، رسول اللہ کے لیے، ایک مسلمان کو خدا منع کرتا ہے کہ اس کے ساتھ تم، تاکہ ایسا نہیں کہ وہ تمہارا دشمن اگر اس کا ہاتھ پڑ جائے تو وہ کوئی کمی نہیں کرے گا، یہ تم غور کرو تو تم پہ کلیئر ہے، اس کے باوجود تم ان کے تلوے چاٹو، اس کے باوجود تم ان کے ساتھ دنیاوی مفادات کے لیے ان کے ساتھ کمپرومائزز کرو، اس کا انجام ذلت ہے، اس کا انجام ذلت اور رسوائی ہے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، یہ فتح مکہ کے لیے جانے لگے ہیں، یہ بیچ بیچ میں سے تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ مثلا اب آپ دیکھیں، ایک جنگ کا زمانہ آ گیا، جنگ پہ جانا ہے، اور ایک سپاہی اس فوج کا دوسری فوج سے اندر ہی اندر خط لکھ رہا اور کہہ رہا ہو کہ ہمارے ساتھ سیٹنگ رکھو۔ تم چھپ چھپا کر ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، جبکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو ان سب کو میں بہتر جانتا ہوں۔ کمانڈ اس میدان کی اللہ کے ہاتھ میں خود، یعنی وہ پیغامات بھیجنے رسول اللہ کو کیا ہو رہا ہے۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔